اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میرا نام سید احمد سمیع ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز، جیسا کہ میں تقریباً روز آپ کو بتاتا ہوں اور یہیں سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ کرونا وائرس پاکستان میں آج کرونا وائرس کے کنفرم مریضوں کی تعداد 16,117 اور اموات آخری 24 گھنٹے میں 12 اموات واقع ہوئی ہیں آخری 24 گھنٹے کے اندر، اور 24 گھنٹے کے اندر آخری 24 گھنٹے 358 نئے کیسز بھی رپورٹڈ ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے ٹوٹل جو 24 گھنٹے میں ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں وہ 8,249 ہیں، اور جب سے کرونا وائرس پاکستان میں داخل ہوا ہے اس وقت سے اب تک ہم جو کرونا وائرس کے ٹیسٹ لے چکے ہیں وہ 1,74,160 ہیں۔ تو ویورز، یہ پوزیشن 24 گھنٹے کی میں نے آپ کو بتائی، لیکن میں آپ کو صباحی وہ بھی بتا دیتا ہوں کنڈیشن کے 16,117 پورے پاکستان میں مریضوں کی تعداد ہے، اور اس میں جو اب تک اموات واقعہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہیں 358 ہیں، اور اس میں جو مریض ریکورڈ ہوئے ہیں وہ 4,105 ہیں۔ سندھ میں مریضوں کی تعداد 6,053، پنجاب میں 6,061، اسلام آباد میں 313، بلوچستان میں 978، کے پی کے میں 2,313، آزاد جموں کشمیر میں 66، اور گلگت بلتستان میں 333۔ ویورز، یہ آپ نے اندازہ لگایا کہ تقریباً 4 سے 5 دن یعنی رمضان کو آئے ہوئے آج یہ چھٹا روزہ تھا، اور چھٹے روزے میں یعنی کہ 6 رمضان مبارک تک 6 رمضان اس سے پہلے پاکستان کے اندر جو مریضوں کی تعداد تھی وہ 10,000 کے اندر تھی، لیکن یہ 6 دن کے اندر تقریباً یہ جو تعداد ہے گی یہ 16,117 ہو گئی، اور یہ کس سپیڈ سے جمپ کر رہے ہیں۔ ویسے یہ انٹرنیشنل جو ہیلتھ آرگنائزیشن ہے ان کے اعداد و شمار کے مطابق اور ان کے ایک اندازوں کے مطابق پاکستان میں مریضوں کی تعداد بہت کم ہے اس ٹائم میں، یعنی کہ یہ ہمیں بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتا تھا کرونا وائرس، لیکن پاکستان کی کچھ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، کچھ بر وقت اقدامات اٹھائے گئے، کچھ لوگ بھی محدود ہوئے، اور کچھ لوگوں نے یعنی کہ اپنے آپ کو اسکیلڈ کیا، کچھ لوگوں نے میلنے ملانے کے اندر ذرا سی احتیاط برتی، اس کی وجہ سے ہم ان فیگرز کو نہیں چھو سکے، اور نہ بہت اچھا ہوا کہ ہم ان فیگروں کو نہیں چھوا ہم نے کہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ایک اندازہ لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ لیکن ویورز، یہ تعداد بھی کچھ دن پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک ہے، اور پاکستان میں رمضان المبارک کو سمجھ لیں کہ روزے تو رکھے جاتے ہیں، لیکن یہ عید کی تیاری کے لیے زیادہ اس کے اندر چہل پہل ہوتی ہے، اور چوری چھپے یعنی کہ دیکھیں لاک ڈاؤن ہے، یعنی کہ لاک ڈاؤن سے یہ مراد نہیں ہے کہ 100% لاک ڈاؤن ہے، لیکن جزوی لاک ڈاؤن ہے اس ٹائم پاکستان کے اندر۔ تو اس لاک ڈاؤن کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، کیسے بکھیری جا رہی ہیں کہ لوگ چھپ چھپ کے جا کے دکانوں کے شٹر بند کروا کے دکان کے اندر بیٹھ کے شاپنگیں کر رہے ہیں، اور جو کہ غلط ہے۔ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا ویورز کہ اگر 1 سال ہم عید پہ نئے کپڑے اور نئے جوتے نہیں بنائیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی، اور یہی پیسہ جو جسے کہتے ہیں کہ ہم عید کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، یہی پیسہ ہم اپنے غریب نادر قسم کے دوستوں میں، محلے والوں میں، علاقے والوں میں، ڈسٹرکٹ والوں میں، یا اس طرح ہم اگر تقسیم کر دیں تو یہ سمیٹنے کا موسم ہے، نعمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا موسم ہے، یعنی کہ بندے اگر چاہے تو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتا ہے کسی دکھی شخص کی ہیلپ کر کے، مدد کر کے۔ لیکن پتہ نہیں ہماری قوم کو کیا ہے کہ ہم لوگ وہ مختلف فورمز کے اوپر بات ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم سب سے زیادہ خیرات دینے والی قوم ہے، لیکن ویورز ایک اور اعداد و شمار بھی ہے کہ پاکستانی قوم سب سے زیادہ فضول خرچ بھی ہے، یعنی کہ ویورز دیکھیں، اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ گوشت کے بغیر تو ہم ہنڈیا پسند نہیں کرتے، کھانا پسند نہیں کرتے، کسی بھی شادی میں جائیں 2-4 گوشتوں کی ڈش ہوتی ہے،
مرغی کی بھی ڈش ہوگی، بکرے کی بھی ڈش ہوگی، بڑے گوشت کی بھی ڈش ہوگی، اور یعنی کہ ہم نے اپنے معدوں کو جانوروں کا قبرستان بنا لیا. اگر ان چیزوں کے اوپر ہم ذرا سا کنٹرول کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارا جو ایک اسٹینڈرڈ ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ ہے، وہ ذرا سا اونچا ہو سکتا ہے، اپ ہو سکتا ہے. ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملک میں جو غریب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں، جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہو رہی صرف ان وجہ سے، تو اگر ہم ان کی ہیلپ کریں اور اپنی اس چیز کو کنٹرول کر کے اگر ان کی مدد کریں تو کتنے لوگوں کی ہیلپ ہو سکتی ہے، کتنا ثواب کا کام ہے. ویورز اسی طریقے سے دیکھیں ابھی تک حج کی پوزیشن اپ ڈاؤن چل رہی ہے، کوئی پتہ نہیں اس سال حج ہوگا کہ نہیں ہوگا. 15ویں روزے تک یہ ڈیسائیڈ ہوگا. تو کتنے ایسے لوگ ہیں، ایک خاتون فیس بک کے اوپر آئی ہوئی تھی، میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے جو حج کا پیسہ اپنے لیے جمع کیا ہوا تھا وہ کورونا وائرس کے فنڈ میں دے دی. تو بہت لوگوں سے سنا ہے، بہت کہاوتیں ہیں، اور بہت لوگوں نے یہ نصیحتیں کی ہیں کہ اگر آپ حج کی نیت سے آپ نے پیسہ رکھا ہوا ہے، لیکن اگر وہ آپ کسی کار خیر میں خرچ کر دیتے ہیں تو آپ کو حج سے بھی زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے. اس حج کا ثواب نہیں ملتا وہ جو رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ نواز شریف کو ریسیو کرنا ایسے ہے، اس سے حج سے بھی زیادہ ثواب ہے، وہ ثواب نہیں ملے گا. نواز شریف کو ریسیو کرنے کے لیے کرنے میں حج سے زیادہ ثواب نہیں ہے. رانا ثناء اللہ نے بونگی ماری تھی اور اس کے اوپر اس کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے. لیکن افسوس کہ اس وقت یہ جو ہمارے حامد میر، مالک جیسے صحافی تھے، یہ خاموش رہے اور انہوں نے اس کو پولیٹیسائڈ نہیں کیا اس بات کو. اور جو ہمارے دینی جماعت والے تھے، یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور لالا وغیرہ ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو بالکل جسے کہتے ہیں کہ ہائی لائٹ نہیں کیا. اگر اس کی جگہ پہ کوئی اور کہہ دیتا، رانا ثناء اللہ کی جگہ پہ، تو آپ دیکھتے کہ اس ملک کے اندر کیا طوفان بدتمیزی مچنا تھا. بہرحال یہ ہماری کم سوچ کی عکاسی کرتی ہے یہ چیز. اب ویورز آتے ہیں ذرا سیاست کی جانب. آج پیٹرول کی قیمت میں 15 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 19 سے 20 روپے کمی کر دی گئی ہے. یعنی کہ 15 سے 30 روپے کی مختلف پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کی ہے. کل میں نے ایک چھوٹی سی بات کی تھی کہ پاکستان کو اس ٹائم جو ہمیں تیل کی قیمت دینی پڑ رہی ہے، گو کہ دنیا میں بہت سستا ہو گیا ہے. یعنی کہ امریکن کروڈ آئل جو تھا یہ رمضان سے پہلے مائنس میں چلا گیا تھا. لیکن ویورز ہمیں پاکستان کے اندر جو ہم نے سودے کیے ہوئے تقریباً $53 پر بیرل کے حساب سے ہمیں تیل پہنچ رہا ہے. کس طرح پہنچ رہا ہے کہ جہاں سے ہم تیل خریدتے ہیں اس کے بعد جو اس کے اوپر لاگت آتی ہے، جو بیری جہازوں کے ذریعے پاکستان آتا ہے، تو اس کے اوپر بہت زیادہ خرچہ آ جاتا ہے. پھر وہ بیری جہازوں سے کراچی، ہمارے پاس پورٹ ہے اس ٹائم کراچی کی، جو پیٹرولیم ریسیو کرتی ہے، اس کے بعد جب وہ اندرون ملک جاتا ہے تو اس پہ بھی لاگت آتی ہے اور یہ بہت زیادہ لاگت آتی ہے. تو ایک اندازہ یہی تھا کہ 15 سے 20 روپے کی کمی ہوگی. بہرحال 15 روپے کی کمی ہوئی ہے پیٹرولیم مصنوعات میں، جو کہ سمجھ لیں کہ عید کے لیے ایک طرح کا تحفہ ہے. اگر نہ بھی ہوتی تو کیا کیا جا سکتا تھا، کیونکہ پاکستان کے اندر جو پیٹرول کروڈ آئل ہے یہ ہماری ضروریات کا صرف 17% ہم پیدا کرتے ہیں. جو ہماری پچھلی حکومتیں تھیں، یہ میں صرف پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے اب تک کی بات کر رہا ہوں کہ ان حکومتوں نے کبھی اس چیز کو سوچا ہی نہیں کہ ہم بھی پاکستان کے اندر تیل کے ذخائر ڈھونڈیں. لیبیا ہم سے بعد آزاد ہوا، انہوں نے تیل کے ذخائر دریافت کیے اور مالدار ہو گیا. اور یہ جتنے بھی ہمارے خلیجی ملک ہیں ان کو دیکھیں تو یہ تقریباً 19ویں صدی کے اندر انہوں نے تیل ان کے ملک کے اندر برآمد ہوا ہے. اس سے پہلے یہ بھی بدھو اور غریب قسم کے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ستو پھانکنے والے اور کھجور کھانے والے لوگ تھے. لیکن پاکستان 1947 کے اندر بنتا ہے، لیکن اس کے بعد سے آج تک کسی بھی حکومتوں نے اس چیز کے اوپر کوشش ہی نہیں کی کہ ہم بھی تیل میں خود کفیل ہو جائیں. حالانکہ رن آف کچھ کا جو ایریا ہے یہ کراچی کے نزدیک ہے، ٹھٹھے کے پاس بنتا ہے. اس رن آف کچھ کا جو انڈیا کا ایریا ہے، انڈیا اس میں سے ٹھیک ٹھاک تیل نکال رہا ہے، لیکن پاکستان نے اپنے علاقے کے اندر آج تک ڈھونڈنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی. اور جو تیل اندرون ملک بعض ایسی جگہیں ہیں جن کی نشاندہی ہوئی ہے، اور بڑی بڑی کمپنیوں نے کہا کہ اس علاقے میں تیل ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی
جسے کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ملک یا کوئی نہ کوئی سیاسی پارٹی یا کوئی نہ کوئی ایسا غدار وطن ہوتا ہے کہ جو اس تیل کو نکلنے نہیں دیتا اور وہ بند ہو جاتی ہے جگہ. چکوال، راولپنڈی، کوہاٹ، بدین، کشمور، یہ اور کوئٹہ کے کچھ علاقے اور بلوچستان کا کلات ڈویژن، یہ ویورز وہ علاقے ہیں کہ اگر اس جگہ سے ہم تیل ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو یہ ہمیں بہت کم لاگت آئے گی اور ہم پاکستان نہ صرف تیل میں خود کفیل ہو جائے گا بلکہ ہم تیل دوسرے ملکوں کو دینے کے قابل ہو جائیں گے. اچھا ویورز، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، اس کی میں نشاندہی آپ کو کروں کہ پاکستان کے اندر جتنا بھی تیل آتا ہے بیری جہازوں کے ذریعے، اس میں سے تقریباً 20% جو ہے یہ افغانستان اسمگل ہو جاتا ہے. ایک ایسے طریقے لوگوں نے بنا لیے ہیں، یعنی کہ دیکھیں جی ایک ٹرک ہے فرض کریں، اس ٹرک کے اندر ایک فیول کیپیسٹی کا ایک ٹینک لگا ہوتا ہے، لیکن اس کو ٹینکوں کو 4 سے 5 نیچے کر دیا جاتا ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو تیل ہے گا، فرض کریں کہ اگر 100 روپے لیٹر ہے گا ڈیزل، تو وہاں پہ 130 سے 140 روپے لیٹر ہے گا. تو وہ اس طریقے سے اسمگل کیا جاتا ہے کہ جلال آباد چلے گئے اور جلال آباد میں سارے فیول ٹینک خالی کر دیے، اور جو واپسی پہ ٹرک آ رہا ہوتا ہے یا گاڑی آ رہی ہوتی ہے اس پہ صرف اتنا ڈیزل ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف لنڈی کوتل تک آ جائے، لنڈی کوتل میں دوبارہ فل کرا لیتے ہیں. یعنی کہ ایک نئے طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے اس ملک کو نقصان پہنچایا جائے. کافی حد تک اس پہ ہم لوگ قابو پا رہے ہیں اور کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، لیکن پھر بھی جو لیکیج ہے، یہ لیکیج نہیں رک رہی. اور لیکیج اسی طرح کہ ہمارے جو اثاثے ہیں، یعنی کہ ویورز کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں تقریباً 1-2 مہینے پہلے جب یہ کرونا وائرس پاکستان میں نہیں آیا تھا تو میں لنڈی کوتل کی بارڈر پہ کھڑا تھا، پاک افغان بارڈر لنڈی کوتل میں کھڑا تھا. تو سینکڑوں کے حساب سے ٹرک جو تھے، سینکڑوں کے حساب سے ٹرک سیمنٹ لے کر جا رہے تھے. جو حکومتی اس پہ جا رہا ہے اس کے اوپر حکومت کو رینیو ملتا ہے، لیکن ویورز اس کے اندر گننے کی صلاحیت، فرض کریں کہ ایک ٹرک کے اوپر شو کیا جاتا ہے کہ اس پہ 1000 بوری ہے، جو بڑا 22 ویلر ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر 1000 سے زیادہ ہے تو ہم کیا کرنا ہے. اس لیے ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، بایو میٹرک سسٹم نہیں ہے کہ ہاں جی ایک چیز گزرے اور ہم اس کو کہیں گے وہ ہمارے پاس کوئی اسکینر اس قسم کے ہونے چاہیے کہ ہمیں پتہ لگے. یہ کیوں نہیں ہے آج تک؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں اور ہمارے جو کسٹم اہلکار ہیں جو ان علاقوں میں بیٹھے ہوئے ڈیوٹیاں لگانے کے لیے، ذرا آپ ان کو نوٹ کر لیں کہ وہ کتنے ارب پتی اور کھرب پتی ہو گئے انہی چیزوں میں. تو ویورز اللہ تعالیٰ ہدایت ہی دے، اور تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. اور حکومت سے میری پھر وہی التماس ہے کہ ان چیزوں کو روکے. افغانستان کے اندر بجلی بہت کم ہے، لیکن آپ جا کے دیکھیں کہ جتنا بھی یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے سامان آتا ہے گا، فریج، ایئر کنڈیشن، ٹی وی اور یہ مختلف چیزیں، ایل سی ڈیز وغیرہ، یہ مستقل افغانستان جا رہی ہیں. حالانکہ افغانستان کے اندر بجلی اتنی ہے ہی نہیں. ان کے پاس تو کوئی ڈیم بھی 2 ڈیم ہیں گے، وہ بھی اتنے بڑے نہیں ہیں، اور بجلی وہاں پہ نہیں ہے. اور وہ ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تھرو پاکستان میں آتی ہے اور وہ پھر جلال آباد چلی جاتی ہے، اور جلال آباد سے دوبارہ وہ صوبہ سرحد کے اندر آ جاتی ہے، اور صوبہ سرحد کے اندر مختلف جو چور دروازے ہیں اس سے پورے پاکستان میں وہ دوبارہ پھیل کے اور وہ مہنگی بکتی ہے. یعنی کہ ڈیوٹی فری ہو جاتی ہے وہ ایک طرح کی. تو بہرحال ویورز، آپ سے میری ایک وہ ہے گزارش ہے کہ آپ کرونا وائرس کو سیریس لے لیں، اس کو بہت سیریس لے لیں. یہ جو جس اسپیڈ سے بڑھ رہا ہے اس کو کنٹرول میں آ جانا چاہیے. یعنی کہ ہم صرف اس جگہ پہ رک جائیں تو بہت بڑا وہ ہوگا. یعنی کہ ابھی 16,117 آج تعداد ہے. یہ بس کسی بھی طریقے سے بس یہ 16 اور 17 کے درمیان میں اگر رہ جائے تو ویورز یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور صرف یہی مہینہ ہمارا سخت ہے. اس مہینے کو اگر ہم نے کسی طریقے سے گزار لیا، یہ جو آئندہ آنے والا مہینہ ہے اس کی 10-15 تاریخ تک ہم نے کسی طریقے سے گزار لیا تو انشاءاللہ پاکستان کے اندر اس کے نتائج بہت بہتر ہوں. ویورز، آج آپ کے ساتھ کوئی زیادہ سیاسی باتیں میں نہیں کر سکا. وہ اسی لیے نہیں کر سکا کہ میں ان چیزوں کے اوپر ذرا فوکس کیا ہوا تھا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں. بڑی
زبردست قسم کی اور بڑی جاندار قسم کی خبروں کے ساتھ. صرف آپ کو ایک وہ دیتا چلوں، ایک اندازہ بتاتا چلوں کہ بہت بڑی اچھاڑ پچھاڑ ہونے والی ہے. اسمبلیوں کے اندر بہت بڑی پچھاڑ، مطلب جسے کہتے ہیں کہ ایک لفظ ہوتا ہے کہ انیویٹ فرام اسٹیم ٹو اسٹرن، یعنی کہ ہر چیز کو ادھر سے ادھر کر دو. تو یہ ہونے والی ہے. کوئی کرپٹ نہیں بچے گا، کوئی ذخیرہ اندوز نہیں بچے گا، کوئی جال ساز نہیں بچے گا. جس نے پلاٹ حاصل کیے ہوئے، جس نے پلاٹ ادھر ادھر کیے ہوئے، وہ بھی نہیں بچے گا. اور جنہوں نے منی ٹریل پیسہ ادھر ادھر فیک اکاؤنٹ یہ وہ، یہ ویور آپ دیکھیے گا کہ بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. آخر میں پاکستانی عوام کو اللہ حافظ. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں. پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور شیئر اس لیے کریں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آئے. آخر میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.